کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ یہ دنیا میلا کوئی دمدا، چھڑ گلا سب تکرار دیاں، جے رب نو راضی کرنا ہے کر گلا رب دے یار دیاں۔ سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ او کی زندگی جو سواری نہ جاوے، او قاضی دوا جے بیماری نہ جاوے، پراں پھوک چھٹ ایسی دولت نیازی، جڑی یار دینا تو باری نہ جاوے، جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاؤندے نے، جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاؤندے نے، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ ہو جان ساڈے اُتے اللہ عنایتاں، ہو جان ساڈے اُتے اللہ عنایتاں، کہ جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا، کہ جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، ادھ وچ بھلائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات، ان کے اوصاف ہم بیان کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ جو بندہ کسی دین پہ ہوتا ہے نا، کسی بھی دین کی بات ہم کر رہے ہیں، تو اس کو جب آپ
دین سے مراد میں لے رہا ہوں کہ ہر بندہ جو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، کسی بھی مذہب کے لوگوں سے بات کرے نا، وہ چاہے ہندو کیوں نہ ہو، وہ یہودی نصرانی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہمارا دین ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ بڑا درست ہے۔ اور اس کو جب آپ اسلام کی، دین حق کی، دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آسان کام نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی چھوڑ کے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، دین اسلام کو قبول کر لے۔ آخر اس کے باپ دادا یا اس نے اتنا عرصہ جو گزارا ہے، ایک بات پہ اس نے ذہن بنا لیا، عقیدہ بنا لیا، تو اس سے ہٹانا بڑا مشکل کام ہے۔ جس کو تردد کہنا، شک کرنا، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں اب میں یہ بات قبول کروں یا نہ کروں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب ان کے اوپر اسلام پیش کیا گیا، ان کا سینہ جب اللہ نے اسلام کے لیے کھولا تو انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا، کوئی شک نہیں کیا، بغیر کسی سوال اور جواب کے، بغیر کسی شک کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح اگر ان کے ایمان کی بات کریں نا، ایمان کی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر، لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لراجح بہم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے، ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے، ایک پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں دوسرے لوگوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے، حضرت عمر فرماتے ہیں جو حضرت ابو بکر کا ایمان ہے وہ سب لوگوں کے ایمان پہ بھاری ہوگا۔ اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے نا، ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی کا کوئی دماغ خراب تو نہیں ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا تن من دھن جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بار دیا۔ بندہ سوچتا ہے پیسہ ہے، آخر مال و دولت کی بات ہے، لوگ تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پہ دوں گا، اللہ کے نبی کے نام پہ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ لیکن یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہی تھے کہ جب ایمان لائے نا پھر سارا کچھ اللہ کے نبی پہ قربان فرما دیا۔ یہی ایمان کی تقویت ہے نا، ایمان کی مضبوطی ہے کہ عمر فرما رہے ہیں لوگوں اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے، تولا جائے، سارے لوگوں کے ایمان سے ان کا ایمان بھاری نکلے گا۔ اور پھر ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ بھی آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ بھی آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے والدین بھی مسلمان ہو گئے، والدین بھی آپ کے مسلمان ہو گئے۔ نام تو آپ کا عبداللہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا بھائی آپ کا نام عبداللہ ہے، حضرت سیدنا صدیق کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ آپ کی یہ کنیت ہے ابوبکر۔